السلام علیکم جی. آج مریم نواز شریف صاحبہ جناب نواز شریف کی سیاسی وراثت کی یا سیاسی میراث کی جو ہیں دعوے دار محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی اسٹریٹ پاور کا اظہار کرنے کے لیے نکلیں گی. بلکہ جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر چکا ہوں وہ ماڈل ٹاؤن سے اپنا جو پہلا گھر ہے ان کا، آج کل وہ دوسرا گھر ہے. بیٹیوں کو تو ویسے بھی پہلا گھر جو ہوتا ہے وہ والدین کا گھر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس گھر سے نکلیں گے. لیکن اس سے پہلے وہ جب جاتی عمرہ سے روانہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی جو ان کا ایک رسم ہے، ریچول آج کل بن گیا ہوا ہے، وہ اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے پہلے وہاں پہ فاتحہ خوانی کرتی ہیں. تو اس کی بھی بڑی تصاویر جو ہیں وہ حنا پرویز بٹ گروپ نے، جنہوں نے کل نواز شریف کو گیدڑ کہہ دیا تھا اپنی جہالت کے باعث، ہیں ماشاءاللہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ نا جی. تو وہ صرف ان کو، وہ فیشن ڈیزائنر ہیں چونکہ، تو انہیں صرف فیشن ڈیزائننگ ہی آتی ہے، تو وہ صرف لکس کے اوپر اور کٹس کے اوپر دھیان دیتی ہیں. لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ چونکہ ان کا شعبہ نہیں ہے تو انہوں نے ایسی حماقتانہ ٹویٹ کر دی. مریم نواز شریف کی تقریر کے ایک فقرے کو اپنی طرف سے بہت وڈا انہوں نے شیر اور گدڑ، وہ گدڑا تسی نواز شریف کو کہہ گئے ہو، ٹھیک ہے ادھر الفاظ تے پڑھو، اور اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ انگریزی میں کر لیا کریں. ہائے سنتے انگریزی بھی نہیں آتی تو آپ جو ہیں وہ بچہ رکھ لیں کچھ چند پیسوں والا، ٹھیک ہے، جو آپ کے اوپر اردو میں ٹویٹیں کر دیا کریں. ایج نہ کرو. میرا مطلب ہے کہ آپ ایم پی اے ہیں اس شخص کی بنیاد کے اوپر جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اس کی مطلب کہ جو گڈ ول ہے اس کی بنیاد کے اوپر تسی میرا مطلب نہیں سوتا، یعنی یوتھیے دونوں جگہ بھی پائے جاتے ہیں، پی ایم ایل این کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو بہرحال خیر، مریم نواز صاحبہ اپنی والدہ کی قبر سے پھر انہوں نے رخصت لی جس کو کہتے ہیں، اور وہ ماڈل ٹاؤن تشریف لائیں. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر جب وہ پہنچی ہیں تو پہن حالات بہت خراب سا، ٹھیک ہے. وہاں پہ موجود جو ہمارے دوست اور نوجوان بچے تو نہیں کہا جا سکتا یار، وہ خود مختار ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو جونیئرز تھے تو بندہ ان کو فون کرتا ہے نا، ہاں یار وہ کی حال ہے، صورتحال ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں. اور پہلا بھلا کہ جواب ہوتا ہے سر جی آپ کا آؤ نا، تو بڑا مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میرا پھر بیٹ بہانا ہوتا ہے یار وہ تمہیں پتہ ہے نا بازو نہیں آج کل پراپر موو کر رہا، تو اس لیے میں گھر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے تو بتا دے یہاں پہ. تو پھر بغیر جو لگی لپٹی رکھے، بغیر کم و کاست، وہ کیا ہوتا ہے جی، بلا کم و کاست جو ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے. بھائی جان جب میں نے پہلے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب بندہ 200-250 ہی ہے جی. میں کیوں ہے، کہتا مطلب کہ پی ایم ایل این آپ کو پتہ ہے نا یہ آخری وقت میں نکلا کرتے ہیں. آپ کو اگر میں یاد دلاؤں تو جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ وکلا بحالی موومنٹ کے لیے ماڈل ٹاؤن سے روانہ ہونے لگے تو وہاں پہ ہمارے بہت سارے احباب موجود تھے، اور جتنے کے لوگ وہاں پہ آ سکے تھے کیونکہ وہ پولیس نے بند کر دیا ہوا تھا نا سارا کچھ، تو جتنے کے لوگ وہاں پہ آ چکے تھے تو جو اندر جرنلسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری گاڑیاں اور ہم زیادہ تھے اور پی ایم ایل این کے لوگ جو تھے وہ نہیں تھے. لیکن جیسے ہی میاں صاحب نکل کے فیروز پور روڈ پہ پہنچے ہیں تو پھر کلمہ چوک سے پہلے رونقیں لگ گئی تھیں، لہریں بہریں ہو گئی تھیں. تو اس لیے شاید ماڈل ٹاؤن والے گھر میں رش نہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور سامنے پارک ہے، پارک چ آ کے تو بیٹھ جائیں، لیکن پارک میں بسیں تو کھڑی نہیں کی جا سکتی، بسیں سڑک پہ ہی کھڑی کی ہوئی تھیں. سب سے بڑا گروپ جو ہماری اطلاعات کے مطابق سب سے پہلے پہنچا ہے، انہوں نے بڑے وہ بکرے شکرے ذبح کر کے سٹی 42 کو انٹرویو دے کے کھوکھر برادران رنگ بازی کرنے میں تو بڑے شیر ہیں. اور یہ وہ والا گروپ ہے نا جس نے پیشی کرائی تھی نیب کے اندر مریم نواز شریف کی، ہیں یہ بڑا چیتا گروپ ہے. تو یہ جو ہماری اطلاعات تھیں کہ کوئی 8 سے 10 ہزار بلکہ 10 ہزار سے بھی زیادہ ہی لوگ تھے، انہوں نے مختلف بسوں یہ وہ کے اوپر بھرتی کیے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، اور یہ عازم ماڈل ٹاؤن روانہ تھے. اور ظاہر ہے فیروز پور روڈ پہ جب وہ انٹر ہوں گے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پھر مریم نواز اس جلسے کی قیادت کریں گے. آخری جو اطلاعات جب فوٹیج مجھ تک پہنچائی گئی ہیں دوستوں کی طرف سے، اپنے جونیئر احباب کی طرف سے، برخورداران کی طرف سے، وہ یہی تھیں کہ مریم اور حمزہ جو ہے وہ جیپ میں بیٹھتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اور معقول قسم کی گیدرنگ جو ہے یہ امید کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں گے، اور اب وین میں بیٹھے ہیں، ٹرک پہ نہیں بیٹھے،
3 سنا ہے ٹرک یا کنٹینر جس کو کہہ سکتے ہیں وہ تیار کروائے ہیں کھوکھر برادران نے، اور کسی نے تیار کروایا ہو تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ کروائے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں ان کے مطابق ساہیوال، قصور اور اس طرح کے دیگر علاقوں کے جلسے جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور یہ جو رستے میں آئیں گے شدرے کے اندر سنا ہے کہ یہ سارے جوائن کریں گے۔ اب تک کی جو میری جرنلسٹوں کی اطلاع ہے اس کے مطابق یہ سارے جو لوگ آ رہے ہیں یہ ساہیوال سے، قصور سے، فیصل آباد سے بھی لوگ آئیں گے۔ تو کچھ فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ جا کے گجرانوالہ کل صبح جوائن کریں گے ہیں، کیونکہ گجرانوالہ میں بقول جو مریم اورنگزیب ہیں، ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی، ان کے بقول وہاں پہ وہ جوائن کریں گے اور پھر وہ عازم اسلام آباد ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ آ جاتا ہے کالا بابا، ٹھیک ہے۔ کالا بابا جو ہے وہ اپنے کیپٹن صفدر صاحب ملنگ آدمی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بزرگوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور بزرگوں کی نظر عنایت کے باعث جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک قافلہ پہنچنا ہے گجرانوالہ تو خبر آ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ کالا بابا جو ہے نا وہ بولا ہے تو کالے بابے نے کہا ہے کہ گجرانوالہ سے خبر آ جانی ہے۔ لیٹس ہوپ۔ میرے پاس بھی کچھ اسی قسم کی اطلاعات تھیں، ہو سکتا ہے میرا سورس جو ہے وہ جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ارد گرد پایا جاتا ہو۔ سورس بھی تو گمراہ کر دیتے ہیں نا بندے کو۔ تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مریم نواز شریف بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ گجرانوالہ نہ ٹاپیں اور خبر آ جائے، اور خبر جو ہے آ بھی سکتی ہے کیونکہ کل 27 ہے، اور 27 کے دن جو ہے وہ جناب عمران خان کا جلسہ ہے۔ عین ممکن ہے جلسے کے اندر جناب عمران خان صاحب جو ٹرمپ کارڈ کہہ رہے ہیں وہ کہیں کہ جناب میں تمہاری ایسی تیسی کرنے میدان میں اتر رہا ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں، لات مارتا ہوں، پاؤں کی ٹوکر پہ رکھتا ہوں یہ کرسی کو، یہ وزارت عظمیٰ کو، چلو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا الیکشن کے اندر، آئیو میدان کے اندر۔ بھائی کہہ سکتے ہیں نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر مریم نواز شریف کو گجرانوالہ سے واپس آنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے، نکل تو پڑے ہیں وہ ماڈل ٹاؤن سے، دیکھنا ہے کہ وہ کنٹینر پہ یا ٹرک پہ جس کے اوپر بھی چڑھنا ہے انہوں نے وہ کس وقت چڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی تھریٹ آپ نے مائنڈ میں رکھنا، جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر بتایا تھا، وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ ٹرک ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چلے گا اور وہ اس کی استعمال کی نوبت آتی ہے یا نہیں آتی، اور اگر وہ استعمال کی نوبت آئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس اطلاع یا اس دھمکی کو بھی اسی طرح اپنے مہنگے جوتے کی ٹھوکر پہ رکھا ہے جس طرح انہوں نے سمیش کیے جانے کی دھمکی کو رکھا تھا۔ تو سمیش کیے جانے پر والے پتہ نہیں کتنے چلے گئے، چلو چھڈو پڑے گا گال نہیں کر دے، لیکن مریم نواز شریف وہیں اسی طرح میدان کے اندر ہے، اور پٹواری جو ہیں وہ اپنے تمام تر گرداوروں کے ساتھ اس جلسے کے اندر، اس جلوس کے اندر موجود ہے۔ پٹواری کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے نا، ایسوسیٹ ہوتا ہے، اس کو گرداور بولتے ہیں۔ تو پٹواری جات جو ہیں، پٹواری جانان نہیں، پٹواری صاحبان، پٹواری صاحبان جو ہیں وہ اپنے گرداوروں کے ساتھ جو ہیں وہ جلسے کی اور جلوس کی رونق بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں ہمارے احباب دوست اپڈیٹ دیتے جائیں گے ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔